الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم۔ جی ناظرین کرام، جوں قربانی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اسی طرح ایک ایسا بدترین طبقہ بھی ہمارے معاشرے میں رونما ہے کئی سالوں سے، جو سیکولرز طبقہ اور مغربی تہذیب یافتہ مغربی ذہنیت کا طبقہ۔ وہ ایسا بدترین طبقہ ہے جو مسلمانوں کو من گھڑت کہانیاں سنا کر سنت محمد رسول اللہ اور سنت ابراہیمی سے کوسوں دور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ملازم یا آپ کا ڈرائیور، آپ کا ہمسایہ اتنی بڑی کرب اور بلا میں مبتلا ہے اور آپ 1,00,000 روپے کا جانور خرید لائے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں آپ کی ہمسائی 2 سال سے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہ ہو پائی، کاش آپ 2,00,000 کا جانور لائے ہیں، یہی 2,00,000 اپنے ہمسائے کو دیتے، اپنی بچی کا بیاہ کر دیتا، اپنی بچی کی شادی کر دیتا، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ 2,00,000 کا آپ نے جانور خریدا، لیکن آپ نے کسی غریب کی فریاد رسی نہ کی، کسی غریب کے آپ کے یہ پیسے کام نہ آئے۔ اس طرح کی فضول قسم کی کہانیاں مفروضے بنا کر ہمارے معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ معیشت کا بہت بڑا نقصان ہے، معیشت کو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے قربانی سے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ کسی قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے کہ ان کے پاس کوئی قرآن سے دلیل ہے یا حدیث مصطفیٰ سے دلیل ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے کوئی معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں آپ ان چیزوں کو یا اللہ رسول کے حکم کو مادی فوائد اور نقصان کے پیش نظر اور تناظر میں کبھی نہ دیکھیں۔ اگر یہی رویہ رہا آپ کا کہ قربانی سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں جو جانور ہر سال ذبح کیے جاتے ہیں، یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ غیروں کے ذہنوں کو ہمارے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری قربانی پر اعتراض ہے، کل ان بدبختوں کی زبان کی لگام اتنی کھلے گی اور یہ اتنے وسیع ہو جائیں گے کہ کہنے پر بھی تل پڑیں گے کہ حج جو ہر سال مسلمان کرتے ہیں، اتنی دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے حج کے فریضے پر، کیوں نہ وہی پیسہ خرچ کر کے غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ اتنی بڑی تعداد میں 10 لاکھ حاجی حج کے لیے خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، وہاں قربانیاں ہوتی ہیں، حج کے اخراجات کیوں نہ وہ غریبوں میں تقسیم کیے جائیں۔ اسی طرح پھر ان کا اگلا ٹارگٹ ہوگا رمضان المبارک کی افطاریوں پر، رمضان المبارک کی سحریوں پر، پھر آپ کے اور دینی مسائل اور معاملات پر اس طرح ان کے وار ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ مسلمان دین کو معاشی نقطہ نظر سے دیکھتے سب دین سے گل ہو جائیں گے، سارا دین اپنا چھوڑ بیٹھیں گے۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ قربانی کرنے سے نقصان ہوتا ہے؟ میں نہ کروں اپنی انسانیت سے؟ یہ قربانی کی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہی، یہ ہمارے نبی کی امت، ہم آخری امت نہیں کر رہی یہ قربانی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ یہ جتنی امتیں گزری ان کے اوپر قربانی اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے واجب، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی سب کے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیو، قربانی سے کوئی معاشی یا مالی کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ایک بندہ ایک جانور پالتا ہے، اس کے پالنے کے اوپر کتنا اخراجات ہوتے ہیں، اس کا چارہ بھی آتا ہے، اس کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، منڈیوں میں جب جانور جاتے ہیں ان کے رسے خریدے جاتے ہیں اور ان کو باندھنے کے لیے زنجیر خریدے جاتے ہیں، ان کے لیے گھاس کا اہتمام ہوتا ہے، گھاس کاٹنے والی مشینیں، ان کے نوکر، گھاس لانے والے، ڈالنے والے، اور پھر جانوروں کا دودھ، پھر اس سے دہی، کتنی تعداد میں دودھ فروخت ہو رہا ہے۔
یہ سارا جانوروں سے مفاد ہو رہا ہے، اور پھر ان کا منڈیوں میں جا کر خرید و فروخت کرنا، وہاں بھاری بھاری رقم میں جانور قیمتاً بکتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، اور پھر قربانی کے دن کسائی ان کو ذبح کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچتا ہے، ان مساکین کے گھروں میں گوشت پہنچتا ہے جو پورا پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے۔ کون کہتا ہے کہ قربانی سے معاشی نقصان ہوتا ہے؟ قربانی سے تو معاشی نظام مستحکم ہوتا ہے۔ ہر غریب نے، جس نے ایک دو سال سے 3 سال 5 سال سے جانور پالا ہوتا ہے، قربانی کے موقع پر اس کے گھر میں 1 لاکھ 2 لاکھ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور اسی پیسے سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، انہی پیسوں سے اپنے کاروبار کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ قربانی سے معاشی نقصان ہے؟ یہ سراسر غیروں کی ایک چال ہے، فراڈ ہے، اور ان کا مسلمانوں کو اس فریضے سے دور کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی تم سے اغیار غیر جو مسلم ہیں یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم اپنے مذاہب کو، اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر ان کے یہود و نصارہ کے ملت میں، مذہب میں داخل نہ ہو جائے، یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ سیکولر طبقہ اور یہ سیکولر جو سکالر ہیں، یہ جو مفکر بنے ہوئے غیر جو ہے غیر تہذیب یافتہ لوگوں کے اور غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر جو مفکر بن کر اور سکالر بن کر اس طرح کے غریبوں کی ہمدردیاں بیان کرتے ہیں، غریب بچوں کی ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں، غریب بچوں کے دوپٹے میلے کچیلے دکھا رہے ہیں، غریب بوڑھوں کی تصویریں ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہیں۔ او مسلمانوں، تمہارا پیسہ ان پر خرچ ہونا چاہیے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ جب یہ 10 دن ہوتے ہیں اس وقت تمہاری غریبی جاگتی ہے، غریبوں سے یہ بناوٹی ہمدردی اس وقت جاگتی ہے جب پورا سال یہ غریب پیستے ہیں، یہ پورا سال غریب جو ہے ظلم کی اور مہنگائی کی چکیوں میں پیسے جاتے ہیں۔ اس وقت تو آپ بڑے بڑے عیاشوں کے اندر، بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر اور بڑی بڑی عیاشوں کے اندر آپ مست نظر آتے ہیں، وہاں آپ کی غیرت، آپ کا علم، آپ کے یہ تقاریر، آپ کی یہ سکالری اور آپ کی یہ مفکر و تفکرات وہاں نہیں جاگتے۔ جو ہی قربانی کا ٹائم آتا ہے آپ بڑے سکالر بھی بنتے ہیں اور منکرین قربانی بھی آپ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان چال باز اور بھیروپیوں سے اور غیر مسلموں کے ایجنٹوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما کے سنت ابراہیمی کو، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک زندگی اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی پروپگنڈوں سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔